میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں کسی بھی زوجہ کے ہاں جاتا ہوں تو قرآن نہیں، جب میں عائشہ صدیقہ کے بستر پہ ہوتا ہوں قرآن ادھر بھی آ جاتا ہے۔ جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے حبیب رب جو ہے وہ عائشہ کو سلام کہتا ہے۔ اللہ کو سخی کہنا جائز، اللہ تعالیٰ کو جواد کہہ سکتے ہیں، اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے۔ المومنین نے روزے کی حالت میں کھڑے کھڑے 1,00,000 درہم بانٹ دیا۔ فرمانے لگی تم نے پہلے نہیں بتایا وگرنہ رکھ ہی لیتی۔ فرمانے لگے احمد علی کیا تو نہیں جانتا کہ میں کھانا عائشہ صدیقہ کے گھر میں کھاتا ہوں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کی والدہ مائدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 25 سال کی عمر مبارک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں رہیں تو یوں نبی علیہ السلام کے عقد میں ہی ان کا وصال مبارک ہوا۔ تو 50 سال کی عمر مبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، جو عمر رسیدہ بھی تھیں اور ایک جگہ سے بیوہ بھی ہو چکی تھیں، ان سے نکاح فرمایا۔ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابھی عمر میں چھوٹی تھی اور 2 صاحبزادیوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح ہو چکا تھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم کا بھی نکاح تک نہ ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج ہیں تمام تر ازواج یا تو بیوہ ہے یا مطلقہ ہیں، سوائے ایک کے، اور اس ایک کا نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کئی دن نبی کا خواب بھی حقیقت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کئی دن مجھے ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تصویر لے کے آتا، مجھے دکھاتا، جب میں کپڑا کھول کے دیکھتا تو وہ عائشہ صدیقہ کی تصویر ہوتی، اور وہ فرشتہ کہتا کہ اللہ کی جانب سے ان قریب آپ کا نکاح ان سے ہونے والا ہے۔ گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا ہونا بھی اللہ کی منشا تھی، اللہ کی مرضی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات کو دیکھیں اور آپ کی روشن زندگی کو دیکھیں تو یہ اپنی مثال آپ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں کسی بھی زوجہ کے ہاں جاتا ہوں تو قرآن نہیں اترتا، جب میں عائشہ صدیقہ کے بستر پہ ہوتا ہوں قرآن ادھر بھی آ جاتا ہے۔ ان کی عظمت و شان دیکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام جامع ترمذی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، جناب جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے حبیب رب جو ہے وہ عائشہ کو سلام کہتا ہے۔ جناب جبریل آئے اور آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کو سلام کہا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ کا مقام و مرتبہ کتنا تھا، ان کی عظمت و شان کتنی تھی، لیکن سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کی تعلیمات بڑی روشن تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ نبی علیہ السلام کا وصال بھی میری گود میں ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں ہی دفن کیے گئے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہاں پہ ہوئی تو میں جب دل کر دی وہاں پہ آتی جاتی۔ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان کا بھی وہاں انتقال ہوا، یعنی وہاں دفن کیے گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں پھر بھی وہاں آتی جاتی، کوئی خاص پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جب وہاں پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو ام المومنین فرماتی ہیں پھر جب میں جایا کرتی تو میں اپنے آپ کو پردے میں لپیٹ کے جایا کرتی تھی، اس لیے کہ فرماتی تھی پہلے تو ایک میرے والد تھے اور ایک میرے شوہر نامدار تھے، لیکن جب حضرت فاروق اعظم آئے تو فرماتی ہیں میں خاص پردے کا اہتمام کر کے جاتی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نظریہ بھی بتاتا ہے کہ زندہ سے صرف حیا نہیں کی جاتی بلکہ مرنے والے سے بھی حیا کی جاتی ہے، قبر والے سے بھی حیا کی جاتی ہے، وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی دیکھتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سخیہ تھی، آپ کے پاس جو ہوتا آپ اللہ کی راہ میں بانٹتی۔ سخی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے جواد،
और एक होता है सखी। सखी की तारीफ ये है जो खुद भी खाए लोगों को भी खिलाए, वो सखी है। जव्वाद वो है जो खुद ना खाए लोगों को खिलाता जाए, वो जव्वाद है। अल्लाह को सखी कहना जायज नहीं है। अल्लाह ताला को जव्वाद कह सकते हैं, अल्लाह को सखी नहीं कह सकते, क्योंकि सखी की तारीफ ये है जो खुद भी खाए लोगों को भी खिलाए। अल्लाह खाने से तो पाक है, लिहाजा अल्लाह को सखी कहना जायज नहीं है। हाँ, अल्लाह को जव्वाद आप कह सकते हैं कि जो खुद नहीं खाता लोगों को ही खिलाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बड़ा जव्वाद मेरा रब है, फिर मैं हूं, और फिर मेरी उम्मत का वो आलिम है जो लोगों को इल्म बांटता है। तो इसलिए अल्लाह को जव्वाद तो कह सकते हैं लेकिन सखी नहीं कह सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब जोजा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के सखी होने का आलम यह था, आपके भांजे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 1,00,000 दिरहम उनके पास भेजा। उम्मुल मोमिनीन ने रोजे की हालत में खड़े खड़े 1,00,000 दिरहम बांट दिया। आपकी खादिमा कहने लगी उम्मुल मोमिनीन से, आपका रोजा था, आपने अपने इफ्तार के लिए भी कोई चीज रखी है? तो फरमाने लगी तुमने पहले नहीं बताया वगरना रख ही लेती। यानी अपनी खबर इतनी भी ना थी कि अपने लिए इफ्तार के लिए कोई चीज रख लूं। 1,00,000 दिरहम आया तो सारे का सारा अल्लाह की राह में बांट दिया। ये उन लोगों का कमाल था। आज बाज लोग बड़े सियाने बनते हैं, वो कहते हैं जी ये जो ज्यादा बांटना ना ये नहीं चाहिए, बड़े ध्यान ध्यान से। बाज का वालिद बड़ा सखी होता है, बेटे बड़े सियाने बन जाते हैं, वो कहते हैं नहीं अब्बा जी तो बड़े सादे थे जी, वो बड़ा बांटते थे, इसलिए ऐसे निजाम नहीं चलता। देखे ना, आप देखे हम बड़ी मैनेजमेंट से काम करते हैं, हम बड़े सलीके से काम करते हैं, अब देखे ना कितनी बचत होती है। ये खुसूसन उनके लिए बात अर्ज करने लगा हूं। कुरान मुकद्दस में मौजूद है, यमन के अंदर एक इलाका था सना। सना के 6 मील दूर एक बाग था, उस बाग का नाम था सरवान नामी बाग। सरवान नामी बाग का जो मालिक था वो बड़ा सखी था। करता ये था कि अपने बाग में वो जाता, नीचे कपड़ा बिछाता, फल तोड़ता, जो फल उसके कपड़े पे गिरता उसको खुद इस्तेमाल करता, जो साइड पे गिरता कहता ये गरीबों के लिए। ज़ाहिर है वो साइड पे गिर के खराब तो नहीं होता, कहा वो गरीबों के लिए। बस उसने एक अल्लाह से तजारत की हुई थी कि जो साइडों पे होगा वो सारा गरीबों के लिए होगा। खुद भी ये बाग में से फल ले जाता, गरीबों को भी बड़ा खाने के लिए मिल जाता। अचानक उस मालिक का इंतकाल हो गया। 3 उसके बेटे थे। वो बेटे जब मालिक बने तो कहने लगे अब्बा जी तो बड़े सीधे थे, अब्बा जी तो बड़ा गरीबों में बांटते थे, निजाम ऐसे तो नहीं चलता, लिहाजा हमने करना यूं है। तीनों भाई ने बाहमी इत्तिफाक किया कि हम मुंह अंधेरे जाएंगे और जाकर अपने बाग का फल काटेंगे, नफा ज्यादा मिलेगा तो हमें नफा ज्यादा होगा तो खैर ज्यादा होगी। लिहाजा ये जो ज्यादा गरीबों में बांटने वाला अमल है ना, ये सखावत वाला काम है, ये कोई ठीक नहीं है। वो तीनों भाई मुत्तहिद होकर मुंह अंधेरे जब अपने बाग में पहुंचे तो अल्लाह ने जाने से पहले उनके बाग में आग लगा दी थी। बस जाकर कहने लगे कि भूल के तो नहीं किसी के बाग में आ गए। वो एक भाई जो नेक था वो कहने लगा मैंने नहीं कहा था ये ना करो, वालिद जो करते थे वो ठीक करते थे कि अल्लाह की राह में देते थे तो माल घटता नहीं था, माल बढ़ता था। तुम ज्यादा सियाने बनने लगे, ज्यादा तुम मैनेजमेंट को समझने लगे। देखो असल अपने माल से भी तुम हाथ धो बैठे। तो ये हमें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला का अमल भी सबक देता है। खुद अपने लिए नहीं रखा, जो आया सारे का सारा अल्लाह की राह में बांट दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने घर में बकरी को ज़िबा किया था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगा आयशा कोई चीज बची क्या नहीं? अर्ज क्या कहा ये सीरी का गोश्त बचा है, बाकी सारा बांट दिया। फरमा नहीं, जो बांटा है वो बचा है। फरमा जो रखा है वो बचा नहीं है, जो रब को दे देते हैं वो हकीकत में बचता है। सुनिएगा जरा जाके मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान, बंदा जब सेहतमंद होता है ना तो अल्लाह की राह में देने का कोई जज्बा ज्यादा नहीं होता। बीमार पड़ता है ना फिर बच्चों को कहता है पुत्र फलानी शाह भी अल्लाह की राह में दे देना, वो चीज भी अल्लाह की राह में दे देना, और ये भी अल्लाह की राह में दे देना, कुछ सदका मेरी तरफ से करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है सेहतमंद की हालत में 1 दिरहम देना बीमारी की हालत में 100 दिरहम देने से ज्यादा आला है। एक बंदा सेहतमंद होके 1 दिरहम देता है और एक बीमार मरने के करीब चला गया और वो मरने के करीब जाके 100 दिरहम भी देता ना, सेहतमंद की हालत का 1 दिरहम देना मरते वक्त 100 दिरहम देने से भी आला है। आज अल्लाह ने सेहत दिया तो अल्लाह की राह में दें, इसके अंदर अल्लाह ने खैर को रखा है। तो इसलिए जो बंदा अल्लाह की राह में बांटता है उसका काम नहीं होता। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में
جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ مومنین کی ماں ہیں، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا فرمان لکھا، اگر وہ فرمان پہ ہم بھی عمل کریں، میں نے زندگی میں دیکھا ہے بعض لوگوں کو یہ چسکا لگ جاتا ہے، کہتے ہیں سارے راضی ہو جائے، یہ بھی راضی مجھ پہ ہو جائے، یہ بھی راضی ہو جائے تو میں اس کو بھی راضی کر لوں، اس کو بھی راضی کر لوں۔ یہ جو سب کو راضی کرنے کا چکر ہے نا، یہ بندے کو زندگی میں پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ معیار نہ بنائے میں نے سب کو راضی کرنا ہے، معیار یہ بنائے میں نے رب کو راضی کرنا ہے اور رب کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ جب وہ راضی ہو گئے تو یہ دنیا دار خود راضی ہو جائیں گے۔ داتا صاحب نے دنیا راضی کی ہے، خواجہ صاحب نے دنیا راضی کی ہے، امام راضی نے دنیا راضی کی ہے، انہوں نے رب رسول کو راضی کیا۔ آپ نے جواب خط لکھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، من التمس رضی اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مومت الناس او کما قال، فرمانے لگی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے رب کو راضی کیا لیکن بندے ناراض ہو گئے، فرمایا اللہ بندوں کی جانب سے پہنچنے والی تکلیف سے اسے بچائے گا، اور جس بندے نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب ناراض کر لیا، فرمایا اللہ انہی بندوں کے ہاتھوں سے سپرد کر دے گا، یعنی انہی کے ہاتھوں سے بندہ ذلیل ہو جائے گا۔ اس لیے معیار یہ ہونا چاہیے کہ رب راضی ہو، رب کا رسول راضی ہو۔ جب معیار یہ ہوتا ہے تو پھر رب رسول کی بارگاہ میں جب مقبولیت ملتی ہے تو لوگ خود ہی پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل مقبولیت اس بارگاہ کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ چاشت کے نوافل پڑھا کرتی تھی، بڑی باقاعدگی کے ساتھ اشراق کے نوافل پڑھا کرتی تھی، تہجد کے نوافل پڑھا کرتی تھی، اور آپ کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات بانٹا کرتی تھی۔ اور اگر میں بات کروں ان کے علم کی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں جب بھی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا جس کا حل نہ ہوتا تو ہم ان کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے تو آپ اس مسئلے کا حل ہمیں پیش کرتی۔ مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی، لوگ آئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کر عرض کی قحط پڑ چکا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ ام المومنین فرمانے لگی یوں کرو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے چھت سے کچھ سوراخ کرو، جب آسمان نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا تو برس پڑے گا۔ ایسا ہی کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں روضہ پاک تھا وہاں چھت میں کچھ سوراخ کیا گیا، آسمان نے جب نبی علیہ السلام کی روضے کی زیارت کی تو وہ برس پڑا۔ آج بھی وہ کھڑکی اگر گنبد خضرہ شریف کے اوپر دیکھیں تو بطور علامت آج بھی وہ کھڑکی کا نشان موجود ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب مشکل وقت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر مسائل پوچھتے، آپ سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 نبی علیہ السلام کے فرمان مروی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید 48 سال دنیا پہ حیات رہی، 48 سال مزید دنیا پہ حیات رہی، 66 سال کی آپ نے عمر پائی، اور رمضان شریف کے مہینے میں 17 رمضان کو آپ کا وصال ہوا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع کے اندر نبی علیہ السلام کی دیگر ازواج کے قریب رات کے وقت دفن کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے بارے میں قرآن کی 18 آیتیں موجود ہیں جو ان کی عظمت و شان اور ان کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کی سورہ، اس لیے خواتین کو چاہیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سورہ نور کی تلاوت کریں۔ سورہ نور کے اندر خواتین کے تمام تر احکام بیان کیے گئے، قرآن مقدس کے 18ویں پارے کے اندر وہ موجود ہے، اس لیے سورہ نور کی تلاوت خواتین کو کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر عورتوں کے تمام تر احکام کو بیان کیے، اور آج چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اس لیے افطار کے وقت جب دعا کریں تو ان کے لیے بھی دعا کریں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں جب بھی ختم شریف پڑھتا میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتا، تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دن میری خواب میں آئے تو فرمانے لگے احمد علی کیا تو نہیں جانتا کہ میں کھانا عائشہ صدیقہ کے گھر میں کھاتا ہوں؟ مطلب یہ تھا مجھے سالے ثواب کرتا ہے ان کو تو کیوں نہیں کرتا؟ تو فرماتے پھر میری زندگی کا معمول بن گیا کہ میں جب بھی دعا کرتا
تو میں نبی علیہ السلام کی ازواج کے لیے بھی دعا کرتا۔ تو اس لیے اس واقعہ سے یہ علم ہوتا ہے کہ انہیں ہماری ضرورت نہیں کہ ہم ان کے لیے صالح ثواب کریں، لیکن ہم صالح ثواب کریں گے تو ان کی نظر رحمت ہم جیسے گناہگاروں پہ ہوگی تو ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ اس لیے افطار کے وقت ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب اور ازواج سے دل و جان سے پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔